بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاقالہ، اقالہ کا بیان۔ اقالہ کے معنی ہوتا ہے کہ جو بیع ہوئی ہے اس بیع کو ختم کرنا۔ اب یہ اقالہ یہ کس سے مشتق ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اقالہ یہ قول سے مشتق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیلہ سے مشتق ہے۔ اور اقالہ میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ سلب کے لیے ہے۔ اب معنی ہوں گے کہ قول سابق کو زائل کرنا، سلب کرنا۔ تو چاہے قول سے مشتق معنی یا قیلہ سے مشتق معنی، دونوں کے معنی یہ ہے کہ قول سابق کو زائل کرنا، سلب کرنا۔ الاقالۃ جائزۃ فی البیع بمثل الثمن الاول لقولہ من اقال نادما بیعتہ اقال اللہ اصلاتہ یوم القیامۃ ولأن العقد حقہما فیملکان رفعہ دفعا لحاجتہما۔ بیع کے اندر اقالہ ثمن اول کے مثل کے عوض پر جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شرمندہ انسان سے اقالہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش دور فرما دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جتنے میں آپ نے خریدا تھا اتنے ہی میں آپ واپس کریں۔ مثلا کسی نے جو ہے ایک شیروانی خریدی ریڈی میڈ 1000 روپے کی، اب گھر لے کے آیا، اس کو پسند نہیں آ رہی ہے، یا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کون سی شیروانی خرید کر لے کر کے آئے ہو۔ اس نے خریدا لیکن خریدتے اب شرمندگی کا احساس کر رہا ہے کہ مجھ سے نقصان ہو گیا یا میرے لیے مناسب نہیں، کوئی وجہ ہو۔ اب یہ دکاندار کے پاس گیا کہ اس کو آپ واپس لے لیجئے، تو 1000 میں لیا تھا، 1000 یہ شیروانی دکاندار کو دے دے۔ دکاندار جو ہے جتنے ثمن میں لیا تھا اسی ثمن کا مثل، ظاہر ہے کہ جو روپیہ دیا تھا وہ روپیہ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، 1000 تھا تو 1000 روپیہ اس کو واپس کر دے، تو گویا جو قول سابق تھا اس کو باطل کر دیا، زائل کر دیا۔ اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سامان واپس کرنا۔ تو جتنے میں بیچا ہے اتنے ہی میں واپس کرے۔ اب یہ دونوں کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائیں نے بیچ دیا کوئی چیز، اب اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ بیچنا نہیں چاہیے تھا، گھر والے ملامت کرتے ہیں، اور یہ آتا ہے مشتری کے پاس کہ بھائی صاحب ہم نے سامان بیچ دیا تھا لیکن ہمیں بیچنے کے بعد کچھ مشکلات کا سامنا ہے، گھر والے راضی نہیں ہیں، آپ جو ہے ہم اپنا پیسہ لے لیجئے اور ہمارا سامان واپس کر دیجئے۔ تو کبھی یہ بائع کو ضرورت پیش آتی ہے واپس لینے کی، اور کبھی مشتری کو ضرورت پیش آتی ہے واپس کرنے کی، تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کہے کہ ٹھیک ہے 1000 میں تو آپ نے بیچا تھا اور ہم نے خریدا ہے، لیکن اب آپ لینے کے لیے آئے تھے، اب ہم 1000 میں نہیں دیں گے، 1100 لیں گے، 100 روپیہ زیادہ لیں گے۔ یہ 100 روپیہ زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ ثمن اول کی مثل جتنے میں انہوں نے خریدا ہے اتنے ہی میں جو ہے یہ واپس کریں گے۔ ایسے ہی جب مشتری واپس لینے کے لیے آتا ہے تو کبھی کبھی کچھ گھٹیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ سامان تو ہم واپس لے لیں گے، مگر 1000 کیا تھا، اب 100 روپیہ اس سے ہم مائنس کریں گے، 100 روپیہ کاٹ کر کے آپ کو 900 دیں گے۔ تو اب مجبور ہوتا ہے، واپسی اس کے نزدیک ضروری ہوتی، کہ لاؤ بھائی 100 روپیہ کم ہی دو، 900 ہی دے دو۔ اب اس کی مجبوری سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ثمن اول سے نہ زیادہ پر نہ اس سے کم پہ۔ اور ورد اقالہ جائز ہے بیع میں ثمن اول کے مثل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اقال نادمن، جس نے کسی شرمندہ انسان، یہ نادمن صفت اس کی نہیں ہے کہ اقالہ کرنے والے کہ جو شرمندہ انسان مبیع کو واپس کرنے آئے تو یہ مشتری کی صفت ہو جائے گی۔ اور اگر بائع یہ کہے کہ میں نے بیچ دیا مگر بیچ کے میں پچھتا رہا ہوں، تو اب یہاں نادمن کس کی صفت ہو جائے گی؟ بائع کی ہوگی۔ تو جس نے اقالہ کیا جو ہے جس نے اقالہ کیا جو ہے نادم انسان، شرمندہ انسان
کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا ہے، اور اقالہ کرنے کا ثواب بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ اقالہ کا جواز ثابت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقالہ کرنے والوں کو دعا دی ہے یا ان کے ثواب کو بیان فرمایا ہے۔ تو اگر اقالہ کرنا یہ مشروع نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، تو اس پر ثواب مرتب نہ ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا نہ دیتے ہیں۔ وَلْأَنَّ اب یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی آدمی جو ہے اقالہ نہیں کر سکتا، اقالہ کے لیے طرفین کی رضا ضروری ہے۔ مثلا ہم سامان واپس کرنے آئے اور آپ سے کہا کہ واپس لے لیجئے، آپ کہنا ہرگز نہیں، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوتا، کہا یہ دیکھیے ہم نے تختی لگا رکھی ہے، آپ لے جائیے۔ تو تنہا مشتری جو ہے اقالہ نہیں کر سکتا جب تک کہ بائع جو ہے وہ یہ نہ کہہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے لائیے واپس کر دیجئے، یا بائع مشتری کے پاس گیا کہ ہم نے جو سامان آپ کے ہاتھ بیچا ہم کو واپس کر دیجئے، اس نے کہا نہیں میں نے خریدا ہے اپنے لیے، بیچنے کے لیے نہیں، میں واپس نہیں کروں گا، تو صرف بائع کے کہنے سے اقالہ نہیں ہوگا۔ جیسے بیع میں جو ہے طرفین کی رضا ضروری تھی، ایسے ہی اقالہ میں بھی طرفین کی رضا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لأن العقد حقهما، کہتے ہیں ایسے عقد جو ہے دونوں کا حق ہے، فیملکان رفعہ، تو بیع کے ختم کرنے کو کہ دونوں جو ہے مالک ہیں، دفعا لحاجتہما، دونوں اپنی اپنی ضرورت کو دور کرنے کے لیے۔ کبھی بائع کو جو ہے واپس لینے کی حاجت ہوتی ہے، کبھی مشتری کو واپس کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ فَإِن شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، اگر ان دونوں میں سے کسی نے جو ہے زیادہ کی ثمن اول سے زیادہ کی شرط کی یا ثمن اول سے کم کی تو یہ شرط باطل ہے۔ تو ثمن اول سے زیادہ کی شرط کون کرے گا؟ کہ بائع نے کہا کہ یہ سامان میں نے 1000 میں آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور آپ اپنا 1000 روپیہ لے لیجئے اور مجھ کو ہمارا مبیع جو ہے سامان واپس کر دیجئے۔ تو آپ یہ کہیں، مشتری یہ کہے کہ میں تو واپس کر دوں گا لیکن اب میں 1100 لوں گا تب واپس کروں گا، تو ذاتی کی شرط یہ مشتری لگاتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جو ہے کہ میں 1100 ہی لیجیے مگر واپس کر دیجیے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے بائع خود ہی پیشکش کرتا ہے، یہ کم ایسا ہوتا ہے، اس نے کہا سامان میں نے 1000 میں بیچا تھا اور اب آپ مجھ کو جو ہے واپس کر دیجئے، اب آپ کہیں ہم واپس نہیں کریں گے، تو خود ہی پیشکش کرتا ہے کہ 50 روپے 100 روپے مجھ سے زیادہ لے لیجئے مگر واپس کر دیجئے، تو یہ بائع جو ہے خود ہی ذاتی کی پیشکش کر رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یا جو ہے مشتری بائع کے پاس گیا کہ 1000 میں میں نے آپ سے خریدا تھا، اپنا مبیع لیجئے 1000 مجھ کو واپس کر دیجئے، اب بائع کہہ رہا ہے کہ نہ میں 1000 میں نہیں، اب 900 ہی واپس کروں گا، 950 واپس کروں گا، تو اب یہ جو ہے کم کرنے کی شرط کر رہا، تو دونوں ناجائز ہیں۔ اگر شرط کیا ہے ثمن اول سے کم یا اس سے زیادہ تو یہ شرط باطل ہے۔ وَيَرُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، اور بائع جو ہے ثمن اول کی مثل پر جو ہے مثل واپس کرے گا۔ اول اصل فی، اب اقالہ میں اصل اور ضابطہ کیا ہے کہ ان الاقالۃ فسخ فی حق العاقدین، کہ عاقدین کے حق میں اقالہ فسخ ہے، اور بیع جدید فی حق کے غیرہما، اور دوسرے کے حق میں بیع جدید ہے۔ مثلا زید و بکر نے آپس میں خرید و فروخت کیا، اب یہ دونوں وہی جو ہے اتفاق رائے سے بیع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ مبیع کو واپس کرے گا اور بائع ثمن کو واپس کرے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اقالہ جو ہو رہا ہے یہ فسخ ہے، اور فسخ جو ہوتا ہے وہ ثمن اول کے مثل ہی پر ہوتا ہے، اس سے کمی بیشی پر نہیں۔ اب زید و بکر جو ہے آپس میں جو ہے واپسی کے بجائے اسی چیز کو خالد کے ہاتھ مشتری فروخت کر دے، اور بھائی اس کو واپس کرنا ہے وہ واپس نہیں دے رہا ہے، تو ایک دوسرا گراہک آ گیا خالد، تو خالد کے ہاتھ اس نے بیچ دیا، تو گویا واپس کرنا ہے۔ اگر وہی
بائے کو دیتا تو اقالہ ہوتا، اور وہی مال دے دیا جو ہے خالد کو اور پیسے لے لیا، تو اب اقالہ نہیں بلکہ بائے جدید۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کو کیا کہیں گے کہ یہ فسخ نہیں، لین دین کے ختم کرنے کو فسخ کہیں گے، اور اگر تیسرے شخص کو کے حوالے کر دیں تو یہ بائے جدید ہے۔ الا اللہ یمکن جعلہ فسخا فتبطل، مگر یہ کہ اگر فسخ کرنا ممکن نہ ہو تو اب یہ باطل ہو جائے گا۔ کہ فسخ کرنا ممکن کیسے نہ ہو کہ مثلا زید نے بکر سے ایک باندی خریدی، پھر زید کے ہاں باندی آئی، حاملہ ہو گئی اور بچہ پیدا ہوا، اور اب جو ہے بائے کہہ رہا کہ میری باندی جو ہے مجھ کو واپس کر دو، تو ظاہر ہے کہ اب یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ زید کی ملک نہیں ہے، یہ کیسے واپس ہوگا؟ تو اب یہاں فسخ ہو ہی نہیں سکتے جو ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے کہ یہ فسخ باطل ہے، اب یہ واپسی نہیں ہوگی۔ یا اس زمانے میں آپ کہیں گے باندی نہیں، کوئی دوسری مثال لائیے، تو زید نے بکر سے ایک بکری خریدی، اور زید کے ہاں آنے کے بعد بکری جو ہے حمل سے ہوئی، پھر بچہ دیا، اور اب پھر جو ہے بکر کہہ رہا ہماری بکری واپس کر دیجئے، تو یہاں بھی وہی ہے کہ اقالہ اب نہیں ہوگا۔ تو اقالہ یہ فسخ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور اگر اقالہ فسخ ممکن نہ ہو تو اقالہ ہی باطل ہو جائے گا۔ وہذا عند ابی حنیفہ، کہتے ہیں یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وعند ابی یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اقالہ جو ہے یہ حقیقت میں بے ہے، کہ الا اللہ یمکن جعلہ بیعا، مگر یہ کہ اس کو بے قرار دینا ممکن نہ ہو تو فیجعل فسخا، تو اسے فسخ کر دیں گے۔ اب یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ دلیل لیتے ہیں، تو حقیقت اصل کے اعتبار سے ان کے امام ابو یوسف کے نزدیک یہ بے ہے، اور اگر بے جو ہے ممکن نہ ہو تو فیجعل فسخا، تو اس کو فسخ قرار دیں گے۔ الا ان لا یمکن، اگر فسخ بھی ممکن نہ ہو تو اس کو جو ہے اقالہ کو باطل کر دیں گے۔ کہ مثلا زید نے جو ہے بکر سے 1000 روپے کے عوض جو ہے بکرا خریدا، اور بکرا خریدا، تو اب زید نے جو ہے بکرے پر قبضہ کیا، اور پھر دونوں نے اقالہ کیا، تو یہ اقالہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ بے ہے، یعنی زید جو ہے بائے کے ہاتھ جو ہے وہی بکرا جو ہے دے گا، اور اس سے جتنے جو ہے 1000 روپیہ میں جو فروخت خریدا تھا، 1000 روپے کے عوض گویا اس نے فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے۔ اور اگر جو ہے زید نے بکر سے بکرا خریدا لیکن ابھی قبضہ نہیں کیا، اور کہہ رہا کہ یہ بے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو قبضہ کرنے سے پہلے ہی جو ہے اس نے اقالہ کیا، تو اس اقالے کو بے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ مبیع اگر جائیداد منقولہ سے ہو تو اس پر قبضہ کرے، قبضہ کے بعد فروخت کرے، اور ابھی مشتری نے بکرے پر قبضہ کیا نہیں، قبضہ کرنے سے پہلے بیچ رہا ہے، تو اب یہ بے نہیں قرار دے سکتے۔ جب بے نہیں قرار دینا ممکن نہ ہو تو اب اس سے کیا کر دیں گے کہ یہ اقالہ جو ہے کہ یہ اسے فسخ کریں گے، یہ کہ کہہ دیں گے کہ بے فسخ ہو گئی ہے۔ تو نمبر